بعض لوگ ستاروں پر بڑا یقین رکھتے ہیں. ہمارے ہاں نجومیت کی بھرمار ہے. وہ جناب ذائچہ بھی بنواتے ہیں لوگ پورے مہینے کا، پورے سال کا، اور وہ کہتے ہیں ستاروں کی یہ چال ہے اور یہ ستارہ منحوس ہے، یہ اچھا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ستاروں کی کوئی تاثیر ہے قرآن و سنت میں یا نہیں ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے حضور فارغ ہوئے اور حاضرین کی جانب متوجہ ہوئے. مقام حدیبیہ پہ اس رات کیونکہ بارش آئی تھی اور صبح تک بارش کے اثرات تھے کہ رات کو بارش آئی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حاضرین کی جانب متوجہ ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعض کی کفر پر. میرے بندوں میں سے بعض نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ایمان پر تھے اور بعض نے کفر پر. جس شخص نے یہ کہا کہ یہ جو بارش برسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بارش ہوئی ہے، تو فرمایا اس نے مجھ پر ایمان رکھا، مجھے مانا کہ وہ میرا خالق ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے. اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی ہے، تو فرمایا اس نے میرا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا. تو حدیث پاک سے ایک بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی قدرت سے ہوتا ہے، اس کی ہستی مؤثر بالذات ہے. نظام کائنات میں ستاروں کی یا اور کسی چیز کی کوئی تاثیر نہیں ہے. اقبال بھی اسی بات پہ بولا تھا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود فراغی افلاک میں ہے خار و زار. فرمایا کہ ستارے بتائیں گے کہ تقدیر میری کیا ہے، وہ تو خود اس تلاش میں ہے. آسمان پر کوئی کھلی جگہ اس کو مل جائے، وہ افلاک کی فراغی کے چکر میں وہ خود ہے، تو وہ میری تقدیر کے فیصلے کرے گا. تو گویا کہ اس احادیث صحیحہ کی روشنی میں ستاروں کی تاثیر ماننا یا اس پر ایمان رکھنا یہ کفر ہے. اور یہاں تک لکھا، فرمایا کہ یہ شرک ہے یہ ماننا کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش برستی ہے یا ستاروں کے آگے پیچھے ہونے سے رزق میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے. عالم اسباب میں بعض چیزیں یہ یاد رکھو سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ضرور ہوتی ہیں، مگر ان کی جو تاثیر ہے وہ قطعی نہیں ہوتی. مطلب یعنی ہم بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گئے، اس نے دوا دی، ٹھیک ہو گئے، مگر حقیقت میں بیماروں کو دینے والا شفا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس دوائی کے ذریعے اس اللہ نے اپنی مشیت کو نافذ کر دیا. بچہ پیدا ہونے میں اسباب کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کا ملنا، یہ اسباب ہے نا. مگر اللہ کی مشیت نہ ہو، ماں باپ 1000 بار ملتے رہیں تو بچہ پیدا، اور اللہ بغیر اسباب کے بھی چاہے تو پیدا کر سکتا ہے. جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے، اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بغیر عورت کے، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں کے.
یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں. یعنی وہ چاہے بغیر اسباب کے بھی، اور اسباب بھی اسی وقت کارگر ہوتے ہیں جب اس اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے. اللہ کی مشیت اگر شامل حال نہ ہو، اس کی رضا شامل نہ ہو، پھر اسباب بھی کام نہیں کرتے، محنت بھی رائے گاں جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ایک یونانی اور علم حیات کے لوگوں نے یہ ایک جال بچھایا ہے کہ اس نے کہا یہ 7 ستارے ہیں، 7 آسمان ہیں، یہ 9 ستارے، پھر ان کے نام دے دیے، عطارد ہے، زہرہ ہے، شمس ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، اور پھر اسی طرح اس کی شکلوں کو بیان کر دیا، سورہ، جوزہ، سرطان، اسد، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت وغیرہ وغیرہ. یہ ایک نام دیے ہیں انہوں نے. قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں یہ ضرور ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یعنی قرآن پاک میں ان چیزوں کو فرمایا کہ ان برج والے آسمانوں کی قسم. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ برج آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس سے مراد چاند اور ستارے جو اپنی منزل کو طے کرتے ہیں، جو اپنی اللہ نے ان کے لیے منزلیں متعین کی ہے، وہ ان کے اندر چلتے رہتے ہیں، وہ ان مدار کو طے کرتے رہتے ہیں. آسمان اور ستارے اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے ان کی تاثیر کو بذات مؤثر ماننا کہ یہ جیسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. جیسے آج کل اخبارات میں آپ کا ہفتہ کیسا ہوگا، اب ٹی وی پہ باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں آنے والا سال کیسا ہوگا جی. اب اس پہ بیٹھی ہوئی عورتیں اور مرد جو ہیں وہ لڑا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک خیالی گھوڑے ہوتے ہیں، اٹکل پچو ہوتے ہیں، جس کو ہم تجزیہ کہہ دیتے ہیں. حالات کو جمع تفریق کر کے ان چیزوں کو دیکھ کر وہ حالات کو دیکھتا ہے اور وہ بیان کر دیتا ہے آنے والے 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 2 میں یہ ہو جائے گا، 3 میں یہ ہو جائے گا. یعنی ایک اٹکل پچو سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. حدیث پاک کی روح سے، قرآن پاک کی روح سے اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزیں اس کی مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہو سکتی.